ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان نے ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جب اس سے باز پرس کی تو اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دی اور کہا کہ میری عقل اور میری سمجھ وہ آپ کے حکم کو قبول نہیں کر رہی، اور میری عقل اور سمجھ آپ کا حکم میری عقل اور سمجھ پہ پورا نہیں اتر رہا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں آدم سے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا فرمایا اور اس کو مٹی سے، تو تقاضا یہ بنتا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرے کہ میں افضل ہوں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں جبکہ میری نظر میں وہ کمتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ جنت میں رہیے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے سوائے ایک درخت کے، اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان کو جب یہ پتہ لگا کہ آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس نے اب کوشش کی کسی طرح میں آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب لے جاؤں اور اس کا پھل کھانے پہ آمادہ کر لوں۔ چنانچہ آج کے سبق کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ فوسوسہ، یہ اردو زبان کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وسوسہ۔ وسوسہ کا معنی ہوتا ہے برائی کا خیال ڈالنا، برائی کا خیال، انسان کے ذہن کے اندر برائی کا تصور اور خیال ڈالنا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ انسانوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ کے اندر خیالات پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس خیال کے اوپر عمل کرنا یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو لا حول ولا قوہ پڑھ کر شیطان کے اس برے خیال سے اپنے آپ کو بچا لے، اور چاہے تو شیطان کے سوچ کو عملی شکل دے لے۔ فوسوسہ، تو وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کے دلوں میں، الشیطان، شیطان نے، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، برائی کا خیال، اور وہ برائی کا خیال یہ تھا کہ یہ درخت جس سے منع کیا گیا ہے اس کا پھل کھائیے۔ پڑھتے ہیں ہم آگے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بیان فرمایا کہ شیطان اس درخت کا پھل کھلا کر چاہتا کیا تھا۔ اسے یہ پتا تھا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے نتیجہ کیا برآمد ہوگا، وہ نتیجہ نکالنا چاہتا تھا۔ یہ ہم اگلے جملے میں پڑھ رہے ہیں، اگلے جملے میں وہ نتیجہ کہ اس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے کیوں منع کیا تھا، اس درخت کے پھل کھانے سے کیا ہوتا، شیطان کو پتا تھا کیا ہوگا، اور شیطان وہی کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیے، لیبدیا، تاکہ وہ ظاہر کر دے لہما، ان دونوں کے، آدم علیہ السلام اور اماں حوا، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے، ما وریا، جو چھپائے گئے تھے، معبوریا، جو چھپائے گئے تھے، عنہما، ان دونوں کے، من سوآتہما، جسم کے پوشیدہ حصے،
لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ شیطان نے برائی کا خیال اس لیے ڈالا تاکہ ان کے جسم کے جو حصے پوشیدہ رکھے گئے تھے ان کو ایک دوسرے کے سامنے نمایاں کر دے، تاکہ ان کے جسم کے جو حصے چھپانے والے تھے وہ ان کے سامنے نمایاں کر دے، تاکہ ان کے جسم کے جو حصے چھپانے والے تھے وہ نمایاں کر دے۔ مرد اور عورت ان دونوں کے وجود کا کچھ حصہ ایسا کہلاتا ہے جسے سطر کہا جاتا ہے۔ سطر کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کا وہ حصہ جو ایک دوسرے سے چھپانا لازمی اور ضروری ہے۔ مرد کے لیے کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس کا چھپانا اشد مجبوری کے بغیر ضروری ہے۔ اشد مجبوری کیا ہے؟ قضاء حاجت، غسل یا پھر کہیں علاج معالجے کی غرض سے۔ عورت کے لیے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ اس کا پورا وجود وہ سطر ہے، کہ وہ جب کوئی مرد سامنے ہو تو وہ اپنے وجود کو، پورے وجود کو تقریباً ڈھانپے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، سطر یہ باہر ہیں، باقی سارا جسم ڈھانپے عورت۔ شیطان کیا چاہتا تھا؟ ان دونوں کے وجود کا سطر ننگا کر دے ایک دوسرے کے سامنے۔ ذرا تھوڑا سا میں نے واضح لفظ بول دیا ہے، وہ یہ چاہتا تھا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ شیطان نے جو پہلا حملہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ جنسی حملہ تھا، وہ جنسی حملہ تھا، یعنی ان کو میں بے حیائی کی طرف لے کر جاؤں۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کے جسم کے وہ حصے ان کے سامنے کھول دے جو حصے ان کے لیے چھپائے گئے تھے اور پوشیدہ رکھے گئے تھے۔ اچھا، یہ مطلب اس کا مقصد تھا۔ اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ وقالا، اور کہنے لگا، وقالا اور کہنے لگا، ماں نہیں، نہاکما تم دونوں کو روکا، ربکما تم دونوں کے رب نے، ماں نہاکما ربکما نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے، عن سے، ہذہ اس، الشجرہ درخت، عن ہذہ الشجرہ اس درخت سے، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا مگر اس لیے، ان کے تکونا تم ہو جاؤ گے، ملکین فرشتے، تم فرشتے بن جاؤ گے، او یا تکونا تم ہو جاؤ گے، من الخالدین ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے۔ ما نہاکما، اب سا سریح ترجمہ کرتا ہوں، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، پتہ ہے تمہیں تمہارے رب نے کیوں روکا اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، اس کا پھل کھانے سے یا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں رہا کرو گے۔ اب یہ تزیین ہے شیطان کا وہ حربہ جس کا اس نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا تھا، ہم پڑھیں گے آگے چل کر، وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اے اللہ میں زمین میں انسانوں کے لیے چیزوں کو مزین کروں گا، اسے تزیین کہا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں برائی کو اچھائی بنا کر پیش کروں گا، برائی کو اچھائی بنا کر، غلط کو صحیح بنا کر، جھوٹ کو سچ بنا کر میں پیش کروں گا انسانوں کے سامنے۔ اب یہاں اسے پتا ہے کہ یہ درخت، اس کا پھل کھانے سے یہ انسانیت سے گر جائیں گے، یہ تو برائی اور بے حیائی کی طرف چل پڑیں گے، لیکن شیطان نے، اور ہم آج پڑھیں گے، قسمیں بھی کھائیں اس کے لیے، شیطان نے کیا کیا؟ نہیں نہیں جناب، اس درخت کا پھل کھا کے آپ تو انسانوں سے بھی اونچے فرشتوں کے درجے پہ چلے جائیں گے، اور آپ تو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہا کریں گے اگر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ تو بڑی کمال کی چیز ہے، یہ پھل تو ضرور کھانا چاہیے۔ وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ انی، بے شک میں، لکما تم دونوں کا،
لمین الناصحین، بہت ہی خیر خواہ ہوں. قسمیں کھا کر کہا ارے میں تو آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں. یقیناً بہت کوئی لمبی بات چیت ہوئی ہوگی. اسی لیے کچھ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے کہا تو پھر اللہ نے کیوں ہمیں روکا ہے؟ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہے کیوں روکا ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ بہت پرانی بات ہے، وہ شروع میں نا آپ نئے نئے آئے تھے ابھی جنت میں، تو ابھی آپ کے لیے شاید کھانا مناسب نہیں تھا. اب تو کوئی ایشو نہیں ہے، اب تو آپ کھا سکتے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پرانی بات تھی اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. اب اللہ کی قسم کھائی تو ان کے ذہن میں آیا کہ واقعتاً یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا. وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھا کے کہا کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، پس وہ لے گیا ان دونوں کو ان تک. فدلاہما، لے گیا ان دونوں کو اس درخت تک، بغرور، دھوکے سے. دھوکے سے، فدلاہما بغرور، دھوکے سے، جھوٹی قسمیں کھا کر، سبز باغ دکھا کر، اور نقصان والی چیز کو نفع والی چیز بنا کر. یہ تزیین تھی، یہ وسوسہ تھا، یہ دھوکہ تھا. اور شیطان کے یہ ہتھیار ہیں، شیطان کے یہ ہتھیار ہیں. فدلاہما بغرور، دھوکے سے وہ ان دونوں کو اس درخت تک لے گیا. فلما، پس جب، ذاقا، ان دونوں نے چکھا یا کھا لیا، الشجرہ، اس درخت کے پھل کو. فلما ذاق الشجرہ، جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، بدت تو ظاہر ہو گئے، لہما، ان دونوں کے سامنے، سوآتہما، ان کے سطر کھل گئے، ان کے سطر کھل گئے ان کے سامنے، بے لباس ہو گئے وہ دونوں. وطفقا، اور لگے، یخصفانی، چپکانے، علیہما، اپنے آپ پر، من ورق الجنہ، ورق پتے، الجنہ جنت، اور جنت کے درختوں کے پتے اپنے وجود پہ چپکانے لگے اور درخت اپنے وجود کو ڈھانپنے لگے، وجود کو ڈھانپنے لگے. بے لباس ہو گئے تو اب اپنے وجود کو ڈھانپنے کے لیے فوراً درختوں کے پتوں سے اپنے وجود کو ڈھانپنا شروع کر دیا. وناداہما، اور پھر پکارا ان دونوں کو، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پکارا ان دونوں کو، ربہما، ان کے رب نے، اور ان کے رب نے پکارا ان کو، الم، کیا نہیں، انہکما، میں نے تم دونوں کو روکا تھا، الم انہکما، کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا، عن، سے، تلکما الشجرہ، اس درخت، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، وَأَقُلْ، اور کیا میں نے کہا نہیں تھا، لَكُمَا، تم دونوں سے، اور کیا میں نے تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ ان الشیطان، بے شک شیطان، لَكُمَا، تم دونوں کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. اور کیا میں نے تم دونوں سے یہ کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر تم اس کی باتوں میں آ گئے. قالا، تو دونوں کہنے لگے، اما حوا اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، قالا، دونوں کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن، اور اگر، لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، وترحمنا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن، تو ہم ہو جائیں گے،
من الخاسرین، بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا، اتر جاؤ، اب جنت سے اتر جاؤ، بعضکم، تم میں سے ایک، لبعض، دوسرے کا، عدو، دشمن ہے، تم ایک دوسرے کا دشمن ہو، اے انسان اور اے شیطان، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان کی دشمنی کھل کے سامنے آ چکی ہے، اے انسان اب تو نے بھی اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ 22ویں پارے میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے، ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ جتنا دنیا کفر ہے اور ان کی جتنی ان کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ضابطے اور نظام جو اللہ کے قانون، ضابطوں اور نظاموں سے بالکل ٹکرا رہے ہیں اور متضاد ہیں، ان سب کے پیچھے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ دشمن دکھا دیا ہمیں، اصل دشمن تمہارا یہ ہے۔ یہ سارے آگے تو مہرے ہیں اس کے، یہ سارے آگے اس شیطان کے مہرے ہیں، اصل یہ ہے، اصل یہ ہے۔ اب دیکھو وہ تمہیں کیسے کیسے بہکائے گا، اس کے راستے دیکھو، اس کے طریقے دیکھو۔ وہ تمہارے درمیان بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کی کوشش کرے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب یہ سننے والی بات ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بے حیائی اور فحاشی کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت سے محرومی۔ دیکھ لو، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے درمیان اس نے یہی کیا، ان کو اپنی طرف سے سامنے لایا، ان کو بے لباس کیا تاکہ ان کو اس برائی کی طرف مائل کرے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جنت سے نکال۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اہبطوا منہا، اب اتر جاؤ اس جنت سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شیطان کا ہتھیار ہوگا جس کے ذریعے وہ تمہیں اللہ کی رحمت سے محروم کر سکتا ہے، جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ اب اسی ضمن میں آگے ہدایات آئیں گی، کرنا کیا ہے تم نے، اللہ کی کیا ہدایات ہیں، لباس کے حوالے سے اور شرم اور پاک دامنی کے حوالے سے اللہ کی طرف سے آگے ہدایات آ رہی ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال، فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور ساز و سامان ہے، اِلیٰ حین، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، تمہارے لیے اس زمین میں ٹھکانہ بھی ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے ساز و سامان بھی ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، فیہا، اب اسی زمین میں، تحیونا، تم زندگی گزارو گے، وفیہا، اور اسی زمین میں، تموتونا، تم مر جاؤ گے، ومنہا، اور اسی زمین سے، تخرجون، تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اب جس زمین میں جا رہے ہو اسی زمین میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اور اسی میں مرنے کے بعد دوبارہ وہیں سے نکل کر زندہ ہونا ہے، پھر اس کے بعد اس جنت میں آنا ہے، پھر اس کے بعد اس جنت میں۔ لیکن دیکھ لو، تمہارا دشمن تمہارے سامنے آ گیا ہے، اور اس دشمن کے راستے اور طریقے بھی تمہارے سامنے آ گئے۔ شیطانی قوتوں کا ایک ٹارگٹ ہے، اور وہ اپنے ٹارگٹ میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکی ہیں شیطانی قوتیں، اور وہ ٹارگٹ ہے کہ دنیا کو سیکس فری کر دینا۔ دنیا یعنی اس چیز کو برائی اور گناہ سمجھے ہی نہ، اور ہر بندہ اس کو ضرورت سمجھے۔ آج دنیا کفر کو آپ دیکھیں، بہت سے کفریہ ممالک، ان میں انسانی حقوق، زنا جو ہے وہ انسانی حقوق میں شامل ہے، رائٹ ہے، ہر بندے کا کر سکتا ہے، اور دنیا کفر اس پر اربوں خربوں کا بجٹ اس پر مختص کرتا ہے۔ ہاں، ہم آزادی دیتے ہیں اس حوالے سے، یہی تو شیطان نے چاہا تھا، یہی تو شیطان کرنا چاہتا تھا۔ اب رکاوٹ اگر ہے کہیں پر تو وہاں پر ہے جہاں کہیں اللہ کا کلام کسی نہ کسی شکل میں اور اللہ کا دین کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، وہ رکاوٹ ہے۔
اور آپ دیکھیے کہ ہمارا جو تھا نا یہ خطہ، کیا کہیے اس کو، یہ خیبر پختونخوا اور یہ سارا جو خطہ تھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑا مذہبی سا تھا، خواتین بڑی وہ پردہ اور شرم و حیا والی اور وہ، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں خصوصاً اس کو ٹارگٹ کر کے، فوکس کر کے، ٹارگٹ کر کے وہاں سے ایسے لوگوں کو اجاگر کیا گیا ہے، ان کو پروموٹ کیا گیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ان کو فنڈ دیے گئے ہیں، ان کو میڈیا پہ بھرپور کوریج دی گئی ہے کہ جو اس خطے سے شرم و حیا، پاک دامنی ختم کر رہے ہیں۔ یہ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر اب ہمارا امت مسلمہ کا سب سے پاکیزہ ترین جو خطہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ عرب ہے، وہ عرب ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں اس عرب کے اندر وہ بے حیائی جو چھپی ہوئی تھی، سامنے نہیں تھی، چھپی ہوئی تھی، اور ظاہراً یہ تھا وہاں پر وہ کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو چھیڑتا تھا تو اس کو جمعے کے دن مسجد کے باہر نمایاں جگہ پہ کھڑا کر کے جوتیاں ماری جاتی تھی۔ جی یہ وہاں تھا سعودی عرب کے اندر، لیکن اب پچھلے کچھ عرصے میں وہاں پر خواتین کو آزادی کے نام پر یوں پھیلایا جا رہا ہے، ان کا پردہ، ان کی پاک دامنی ظاہری اعتبار سے جو تھا وہ سب ختم کی جا رہی۔ وہاں کلب کھولے جا رہے ہیں جہاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے میں کیا کہوں، یہ شیطان کا، اور شیطان کا یہ سب سے بڑا، جس دن وہ اس میں کامیاب ہو گیا نا، اس میں، تو پھر قیامت بہت قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اب یہاں ایک فرمان سن لیں، آپ نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا، حیا اور ایمان دو جڑواں چیزیں، اذا رفع احدہما رفع الاخر، جب ان میں سے ایک چلی گئی دوسری خود بخود چلی جائے گی، دوسری خود بخود۔ جہاں ایمان نہیں ہے وہاں آپ دیکھیں ریشو کیا ہے، ایمان ہے جس نے کہیں نہ کہیں بچایا ہوا ہے۔ اب اس چیز کو پروموٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کا خاتمہ۔ جب یہ چیز عام ہو جائے گی تو پھر ایمان گیا۔ یہ شیطان کا پہلا حربہ تھا، پہلا جو سب سے بڑا وار کیا اس نے انسان کے اوپر، اور اس وار کے ذریعے اس نے انسان کو جنت سے نکلوا دیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا تحیون، اسی میں اب تم نے جینا ہے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم نے مرنا ہے، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تم سب زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔